अच्छा जी, तुसा ये दसे सो भाई तुसा जमात इस्लामी दे विच केरे सन दे विच बाकायदा तौर ते शामिल थे और केरे सन दे विच यानी कि तुसा रुकन बने हो और उस वक्त अमीर ज़िला मियाँ वाली कौन है? हम सन 66 में बने थे। 70 तक काफ़ी कुछ समझ चुके थे। अमीर जमात उस अली मोहम्मद मुज़ाहिरी साहब थे और इलेक्शन हुआ तो हाजी गुलाम मोहम्मद भच्चर बन गए और ये हम 2 उमरा का दौर देखा है हमने। अच्छा, ये दसे सो तुसा भाई मौलाना अली मोहम्मद मुज़ाहिरी साहब दा दौरे इमारत और उस तो बाद मौलाना गुलाम मोहम्मद भच्चर साहब होना अमीर ज़िला बने। सियासी एतबार नाल मियाँ वाली दे अंदर जमात इस्लामी दी पोजीशन किंजी रही है? ये बड़े लीडरों का एक शहर था अमीर अब्दुल्ला खान रोकड़ी, उनके बहुत बड़े लंबे चौड़े हाथ थे। अभी तक लोग बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह करे कि नौजवान तबका कोई लिटरेरी बने या एक कोई ऐसी हवा आए जो नौजवान सोचने लग जाए। कोई इस तरह तो लीडर आते रहेंगे और वो अपनी अपनी टाइम गुजार कर चले जाएंगे। अभी तक इस्लाम के बारे में मौलाना मदूदी साहब की जो इकनॉमिक्स के बारे में, इसके बारे में जो मौलाना ने इस्लाम पेश किया बतौर निज़ाम हयात, उसकी तरफ अभी नौजवान तवज्जो नहीं कर रहे। ये रवायती पार्टियों के पीछे अभी तक लोग भाग रहे हैं। अल्लाह करे कि वो ऐसी बहार आए कि नौजवान ये सोचने लग जाएं कि अभी तक तो ये रवायती लीडरों ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। बस वो आते हैं अपना टाइम गुजार कर और अपनी मईशत बनाकर और चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो मेरा इरादा था कि यहाँ मियाँ वाली की मकामी ज़बान में बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको आसानी हो रही है उर्दू में बात करने की और मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी। तो प्रोग्राम का बाकी हम उर्दू में जो है करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से आपकी कितनी मुलाकातें हुई और क्या मौलाना साहब का कोई जलसा आम में कोई खिताब भी आपने सुना या नहीं सुना? मौलाना को ज़िंदगी में एक ही दफ़ा देखा और जो लिटरेचर पढ़ाया था वो हमने सैर हासिल रज के लिटरेचर पढ़ाए, समझ आए और असें इस्लाम नो बतौर निज़ाम हयात दे पढ़ाए। सानू एक ख्वाहिश आई कि कोई ऐसा लीडर दी कोई ऐसी गल होवे जरा सोशलिज्म के बारे वजाहत करे कि आया ये इस्लामी निज़ाम है या गैर इस्लामी है। मौलाना मदूदी साहब का इंटरव्यू जरा शोरश साहब शय कीता उस तो 31 सवालात का जवाब मौलाना मदूदी साहब दिता है। वो रसाला साढ़े कोल आया, असा उस तो बड़े मुतासर थी थे। उस दिन तो बाद असा जमात इस्लामी का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया है और आज तक रसाला पढ़ते हैं। तर्जमान उल कुरान लिटरेचर तफहीमुल कुरान जारी है और इस उम्र च ही पढ़ते हैं, एनुक चाड़ के गुजारा करें। बहरहाल मियाँ साहब मियाँ अली सुना से उस तो बाद जितने लीडर हैं कभी कोई इज्तिमा मिस नहीं किया। कोई लाहौर का प्रोग्राम रहा है मीनारे पाकिस्तान ते या मंसूरे के अंदर, सारी जिंदगी गैरादरी नहीं की। जमात के कोई प्रोग्राम होड़ बुढ़ापे की वजह तो पेशाब की शुगर की वजह तो कुछ माजरत कर वेने, लेकिन पहला सारी फुल हाज़री रही है अपने जमात के प्रोग्राम। यहाँ पर जमात इस्लामी की और मौलाना की पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुखालफत रही है। मियाँ वाली में क्या पोजीशन रही है
اور سب سے زیادہ کس چیز کا پراپیگنڈا جو ہے میاں والی میں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی صاحب کے خلاف کیا گیا؟ وہ ایک دفعہ مسجد میاڑا محلے کی مسجد میں گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا گٹروں پر ایک مودودی 100 یہودی، بڑی تلخی سے وہ جملے پڑھے اور انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ علماء تھے، اخبار تھے اور ان میں وزراء تھے، مرکزی وزراء، صوبائی وزراء، اور ایک پورا بدتمیزی کا دور تھا جو مولانا مودودی سید ذات پر پتہ نہیں کتنا کچھ وہ اچھالتے تھے کیچڑ۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ سارے کدھر گئے، وہ اعتراضات کرنے والے سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ بس تاریخ مولانا مودودی صاحب کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ وہ بہار دکھائے گا جب نوجوان نسل یہ روایتی لیڈروں سے تنگ آ کر وہ جماعت اسلامی سے قریب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر مختلف جہتوں میں ہے، سوشلزم کے حوالے سے ہے، اقتصادیات کے حوالے سے ہے، اسی طرح جو ہے تہذیب کے حوالے سے ہے، قانون اور آئین کے حوالے سے ہے، یعنی کہ مولانا کا لٹریچر کا اگر جائزہ لیا جائے تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو اور رائے نہ دی ہو اور کوئی نقشہ پیش نہ کیا ہو۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کیا مولانا کا لٹریچر اور خیالات اور افکار اس موجودہ دور میں بھی کام دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہ توجہ جب لوگ کریں گے نا تو جس طرح ہم نے توجہ کیا سن 1935 کا سوشلزم کے بارے میں، تو ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہمیں سمجھ آ گئی وہ کہ یہ تو ایک غیر اسلامی اور اسلام کا دشمن نظام ہے، اور اسلام بہت بہترین ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے وہ تقابلی مقابلے بھی پڑھے اسلام کے بارے میں اور سوشلزم اور سرمایہ داری کے بارے میں، تو انشاءاللہ مولانا مودودی صاحب کی جو تحریر ہے وہ 2 صدیوں تک تو پرانی نہیں ہو سکتی، وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل لکھی ہوئی ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے۔ انشاءاللہ کرے گی نئی جدید اکنامکس۔ ہم آئے جماعت میں اکنامکس کی سوچ سے، وہ چٹان رسالے پر جو 31 سوالات آئے تھے نا، تو اس وقت ہم نے سوشلزم کو سمجھ گئے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، اور سرمایہ داری کے بارے میں بھی ہمیں کافی سمجھ آ گئی کہ یہ ایک نظام ہے، سودی نظام ہے، یہ ایک یہودیوں کی سوچ ہے، ایک ہندوؤں کی سوچ ہے، اور بالخصوص سود بینکاری ساری یہ مغربی لوگوں کی سوچ ہے، سود کے بغیر تو ان کا کوئی کام نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو جب سمجھ آ جائے گی نا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے سودی نظام، اسلام نظام ہمارا انشاءاللہ کام کرے گا، تو اب تو دنیا سے لوگ سود سے تنگ ہے۔ صرف میں یہ کہوں گا، بات تو اگرچہ تلخ ہے، کہ علماء کو پرواہ نہیں کہ معیشت کیا ہے، سودی نظام کیا ہے، یہ بینکاری سسٹم کیا ہے، یہ ان کو جب سمجھ آ گئی نا تو یہ بڑی بڑی میٹھی تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے بھی ان کا کوئی کلپ نہیں ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کسی کو بتا سکے۔ تقریر میں تھوڑا سا ٹائم بھی دیں نا یہ سودی نظام کے بارے میں، تو نوجوان نسل کو سمجھ آ جائے گی، اور خاص کر فقراء لوگ، گدی نشین لوگ، تو یہ بھی
تھوڑا سا اگر بتانے لگ جائے نا کہ یار یہ تو اسلام کے سودی نظام تو اسلام میں نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک کی احادیث ہیں، کسی لحاظ سے بھی سودی نظام جائز نہیں ہو سکتا، تو تھوڑی جی نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہزاروں کو خطاب کرتے ہیں، لیکن اس پسے اکنامکس کی بات، معیشت کی بات نہیں کرتے، تو ہمیں بڑا درد ہوتا ہے کہ یہ اگر تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی دیں نا تو پھر ایک بہار آ جائے گی، لوگ نفرت کریں گے سودی نظام سے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اسلام میں تو سودی نظام ہے نہیں، اسلام سود کا سخت خلاف ہے۔ ہم اپنی طور پر تو لوگوں کو تقریریں کر کے سناتے ہیں، بھائی یہ تو اسلام میں سود کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، سارا جتنا گڑبڑ نظام ہو گیا ہے یہ سود کی وجہ سے ہے، سارا سسٹم کی خرابی سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے، اسلامی بینک بن جائیں، بلا سود قرضے ملنے شروع ہو جائیں، تو اس کا اثر زراعت پر بھی پڑے گا، صنعت پر بھی پڑے گا، اور ہمارے لوگوں میں ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔